أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے تو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت وہی آیت ہے جس کی تلاوت میں نے پچھلے درس میں بھی میں نے کی تھی. یہ آیت 5ویں پارے کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کے رکو نمبر 7 کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 48 اور بہت ہی مشہور آیت ہے اور اس آیت پر آج ہمارا یہ دوسرا درس ہے. آئیے سب سے پہلے اس آیت کا ایک مرتبہ پھر سے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس شرک والے گناہ کے علاوہ وہ جس گناہ کو چاہے بخش دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے ایک بہت بڑے گناہ اور افترا کا مرتکب ہو گیا. اس نے ایک بہت بڑا افترا باندھا، ایک جھوٹ اور الزام اس نے باندھا، ایک بہت بڑا گناہ، بہت بڑے گناہ کا وہ مرتکب ہو گیا. یہ تھی سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 48. پچھلے درس میں نے شرک کیا ہے، کیسا گناہ ہے، مختصر طور پر میں نے جو اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی. شرک کی کتنی اقسام ہوتی ہیں یہ اقسام میں نے بیان کی. کچھ مختصر طور پر کچھ اعمال کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ کن اعمال کو شرک کہتے ہیں. پھر اس کے بعد میں شرک سے جڑی ہوئی چند احادیث آپ کے آگے رکھنے سے پہلے میں نے ایک حدیث آپ کے آگے رکھی جو بہت ہی پیاری تھی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2577 جس کے راوی جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بڑی لمبی چوڑی حدیث تھی اس میں جو کہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ خود اس حدیث میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے. تو بہت ہی پیاری حدیث تھی جس کو میں نے پچھلے درس میں آپ کے آگے تفصیل کے ساتھ رکھا اور اسی ایک درس میں ہمارا وقت تمام ہو گیا. تو اب ہم آج کے اس دوسرے حصے میں آ پہنچے ہیں. آئیے اب اس دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعی شرک بہت بڑا گناہ ہے. جو شخص شرک کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے اور جو شرک نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا معاملات اللہ تبارک تعالیٰ کے، کیا احسانات ہیں، کتنی نرمی ہے، کتنے انعام اور اکرام ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بالخصوص شرک کیسا مسئلہ ہے، کتنا پیچیدہ ہے،
کتنا گھناؤنا ہے، کتنا زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث سنن نسائی کی ہے، حدیث نمبر 3984۔ سنن نسائی کی حدیث کے جو راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ۔ اسی آیت کی تشریح و تفسیر میں سنن نسائی کی حدیث میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ آیت میں کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر، کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا، ہے نا، نہیں بخشتا، شرک کو نہیں بخشتا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل ذنب، ہر گناہ، عسى اللہ، امید ہے اللہ تبارک و تعالی ان یغفرہ، کہ اس کو بخش دے۔ ہر گناہ کے تعلق سے امید ہے اللہ بخش دے۔ الا الرجل یقتل المؤمن متعمدا، سوائے ان گناہوں کے کہ کوئی مومن کسی مومن کا قتل کر دے جان بوجھ کر، ارادتن، جان بوجھ کر ارادے سے اگر کوئی کسی مومن کا قتل کرتا ہے، کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشتا۔ ارادتن کیا ہوا گناہ ہے۔ اس کے بعد اب الرجل یموت کافرا، یا یہ کہ کوئی شخص کفر کی حالت میں مرے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ ہر کافر مشرک ہوتا ہے، اور ہر مشرک کافر ہو ضروری نہیں ہے۔ کوئی مشرک ہے جو شرک کرتا رہتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسلام کے دائرے میں ہی رہتا ہے، اسلام کے باہر نہیں جاتا۔ کوئی شرک کسی انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال کر کفر میں نہیں ڈالتا، ممکن ہے، لیکن جو کافر ہے وہ کفر کرنے کی وجہ سے تو کافر ہے ہی، مگر شرک بھی وہ کرتا رہتا ہے، یا شرک ہی کا راستہ کفر تک اسے لے جاتا ہے۔ تو کفر کی حالت میں مرنا گویا کہ شرک کی حالت میں مرنا ہی ہے۔ تو گویا کہ کوئی شخص اگر کفر پر مرے، شرک پر مرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشتا۔ اس حدیث سے اس آیت کی تشریح و تفسیر ہمیں معلوم ہوئی کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا جائے، اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ ہر گناہ کو بخش سکتا ہے سوائے اس کے کہ کوئی شخص شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں مرے، اللہ اس کو نہیں بخشتا۔ آئیے دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری حدیث یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2687، 2687۔ اس حدیث کے جو راوی ہے وہ بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہت ہی پیاری حدیث، اور یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود اس حدیث کو ان باتوں کو بیان کر رہا ہے حدیث کے حوالے سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2687، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ عز وجل کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها وازید۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کوئی شخص میرے پاس آئے ایک نیکی لے کر، کوئی شخص میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو میں اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دوں گا، وہ اسی ہی 10 نیکیاں۔ یہ اسلام کا ایک بہت ہی بہترین اور زبردست اصول ہے کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن بندہ کوئی نیکی کرتا ہے
تو حالانکہ وہ ایک نیکی کر رہا ہے مگر کم سے کم اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، کم سے کم. یعنی گویا کہ اگر ہم ایک مرتبہ مسجد میں جا کر 1 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو 10 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. اس پہ سے آپ غور کر سکتے ہیں. ظہر کی نماز کو اگر ہم جا رہے ہیں ظہر پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ہم نے ظہر میں جتنی رکعتیں پڑھے اس کا 10 ٹائمز ہم کو ثواب ملنے والا ہے. گویا کہ ایک دن میں 5 وقت کی اگر نماز پڑھتے ہیں تو کتنے وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ 50 وقت کی ثواب پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہی تو اللہ تبارک کا وعدہ ہے جو اللہ تبارک نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں کیا تھا کہ وسلم اللہ کا وعدہ کبھی ٹلتا نہیں ہے. اللہ نے 50 وقت کی نماز پڑھنے کا جو وعدہ کیا وہ پورا کر رہا ہے مگر تعداد کم کر کے. 50 وقت کی نمازیں پہلے طے ہو چکی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہنے پر جو سفارش کی گئی بار بار اللہ کے آگے بات رکھی گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کم کرتے کرتے 5 وقت کی نمازیں رکھ دیا مگر ثواب وہی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے جو کوئی شخص میرے پاس آئے ایک نیکی لے کر آئے تو میں اس کو 10 گنا ثواب دوں گا. وَأُزِيدُ، اتنا ہی نہیں میں بڑا ہی کیا کہتے ہیں رحم دل ہوں، بہت بڑے دل کا مالک ہوں، اس لیے میں چاہوں تو اس کو اور بڑھا دو. یعنی کوئی شخص جتنے اخلاص کے ساتھ جتنی اللہ کی رضا کے لیے کوئی شخص اگر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ بڑا چڑھا کر دوں گا جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے احادیث کے مطابق کسی کو 10 گنا، قرآن کے مطابق کسی کو 700 گنا تک ثواب ملتا ہے. قرآن ہی کی آیت کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ ثواب جو ہے بے حساب ثواب دے سکتا ہے. کوئی ایک نیکی کا اللہ تبارک تعالیٰ بے حساب ثواب تک دے سکتا ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اللہ کہتا ہے اگر کوئی شخص میرے پاس ایک گناہ لے کر آئے فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، تو اس کے لیے اس کے جیسی بس اس کے جیسا ہی ایک ہی گناہ ہے. ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ اس کے لیے ہے. او اغفرہ، یا یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں. اللہ تبارک تعالیٰ پہلے ہی سے ہم لوگوں کو خوش کر رہا ہے کہ اے ایمان والے بندو تم نیکیوں میں زیادہ سبقت کرو، نیکیوں میں زیادہ دوڑو. جتنی زیادہ تم نیکیاں کرو گے تمہاری نیکیاں 10 گنا کم سے کم تو 10 گنا بڑھتی جائیں گی. اور اگر گناہ کرو گے تو جتنا گناہ کرو گے اتنا ملے گا یا پھر میں بخش ہی دوں گا. یعنی بخشنے کا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت 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 زیادہ ہے. پھر آگے اللہ کہتا ہے وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالش ایک شبر آتا ہے تقربت منہ ذراعا، تو میں اس کی طرف ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ سے مراد کوہنی تک اس کے نزدیک آتا ہوں. ومن تقرب منی ذراعا، اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے یعنی کہ کوہنی تک والا ہاتھ آتا ہے میرے نزدیک آتا ہے تو تقربت منہ باعا، تو میں اس کے پاس پورا ایک ہاتھ اس کے نزدیک آ جاتا ہوں. ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، اگر کوئی شخص میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کتنا زبردست، کتنا محبت کرنے والا اپنے بندوں سے ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے، اپنے بندوں کی ایک حرکت پر اللہ کا احاطہ ہے، اللہ کی پکڑ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث توفیق بھی کہلاتی ہے. حدیث توفیق مطلب کوئی بندہ تھوڑا کرے تو اللہ اس کو زیادہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. کوئی بندہ اللہ کی طرف چل کر آ رہا ہے تو اللہ اس کو دوڑنے کی توفیق دیتا ہے.
کوئی بندہ مسجد کی طرف بڑی تکلیفوں کے ساتھ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ عیش و آرام اور آسانی میں بھی اس کو مسجد طرف آنے کی جو ہے اللہ توفیق دیتا ہے. پھر آگے اللہ کہتا ہے وَمَن لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً. یہ ہے حدیث کا آخری ٹکڑا جو اس آیت کے ضمن میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وَمَن لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً. اگر کل قیامت کے دن میرے پاس کوئی بندہ آئے اور مجھ سے اس حالت میں ملے کہ اس کے گناہ، اس کی غلطیاں زمین بھر کر ہوں، زمین بھر کر، صحیح مسلم کی حدیث، کوئی بندہ کل قیامت میں مجھ سے اس حالت میں ملے کہ زمین بھر کر اگر اس کے گناہ ہوں، اس کی خطائیں ہوں، لا یشرک بی شیئا، مگر اس نے اپنی زندگی میں میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہو، یا مرنے سے پہلے اس نے شرک سے توبہ کر لی ہو، لقیتہ بمثلھا مغفرہ، تو جتنے اس کے گناہ ہیں اتنی ہی مغفرت لے کر میں اس سے ملوں گا. کیا زبردست آیت کا ٹکڑا، کیا زبردست حدیث کا ٹکڑا ہے. دیکھیے کوئی بندہ اتنے گناہ کر رہا ہے، اتنے گناہ کر رہا ہے کہ زمین بھر جا رہی ہے، مگر اس نے شرک نہیں کیا، شرک نہیں کیا. اگر علم نہیں تھا شرک ہو گیا تو علم آنے کے بعد اس نے توبہ کر لی، بہرحال مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، توبہ کر کے مر گیا. تو اللہ کہتا ہے چونکہ اس نے شرک نہیں کیا تھا تو جتنے اس کے گناہ ہیں اتنی میں مغفرت لے کر مجھ سے ملوں گا. اتنا ہی نہیں، ایک تو یہ حدیث ہے، ایسی دوسری احادیث ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موحد سے جب ملتا ہے تو اس کی خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یعنی جتنے گناہ لے کر گیا ہے اتنی نیکیوں میں تبدیلی ہو جائیں گی. حیرت انگیز بات ہے نا. آج ہم نیکیوں کے لیے اتنی جدوجہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اللہ کے پاس ایسی نیکی پائیں گے جو ہم نے نہیں کی تھی. اور وہ نیکی کیا ہے؟ گناہ کو بدل کر نیکی بنا دی گئی ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، انعام اور اکرام ہے اپنے بندوں پر. لیکن یہ سارے انعامات، یہ سارے اکرامات، یہ سارے احسانات کس بنیاد پر ہے؟ کہ بندہ شرک نہ کرے، شرک کی حالت میں اس کی موت نہ ہو. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6268 6268. حدیث کے جو راوی ہیں وہ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالزبدہ قال كنت امشي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في حرة المدینة عشاء استقبلنا احدا فقال يا ابا ذر. ابو ذر غفاری رضی اللہ کہتے ہیں کہ زبدہ نام کے مقام سے میں نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. احد پہاڑ کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، احد پہاڑ کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، ما احب ان احد لی ذہبا. اے ابو ذر، اگر مجھے یہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کے برابر سونے کی خواہش کر رہے ہیں. غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے خواہش کر رہے ہیں. آج ہر ایک کو چاہیے دے اللہ سونے کا ڈلہ، ہر ایک سونا مانگتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہے، سونے کی خواہش کر رہے ہیں. مگر کیا نیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما احب ان احد لی ذہبا، میں اس بات کو کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو. یاتی علی لیلۃ او ثلاث، مجھ پر ایک رات گزرے یا 2-3 راتیں گزر جائیں. عندی منہ دینار، میرے پاس کوئی ایک دینار ہو، الا ارصدہ لدین، کہ میں
سب کا سب دے دوں سوائے 1 دینار کے، یا پھر کسی کا قرضہ چکانا ہو تو وہ قرضہ چکانے کے لیے میں کچھ پیسہ کچھ سونا رکھ لوں، باقی کا پورا میں سونا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں، خرچ کر دوں۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو اور ایک رات یا کچھ راتیں گزر جائے، مجھے پسند نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی بس پورا صدقہ کر دوں گا، سوائے اس کے کہ کسی کا قرضہ ہو تو میں وہ دینے کے لیے کچھ اٹھا کے رکھو۔ اس حدیث سے ایک اہمیت یہی معلوم ہوئی کہ قرضے کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی سے قرضہ لیا جائے تو اس کو لوٹانے کی نیت بھی ہو اور لوٹانے کے انتظامات بھی انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس حالت میں مر جائے تو صرف قرضے کی وجہ سے بہت زیادہ پکڑ اس کی ہونے والی ہے، آخرت میں برباد بھی ہو سکتا ہے صرف قرضے کی وجہ سے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا ان اقول به فی عباد اللہ ہکذا وہکذا وہکذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اتنا سونا میرے پاس ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کے بندوں میں بانٹتا جاؤں، اس طرح اس طرح اس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقل کر کے بتلائی، ہاتھوں کو جوڑ کر ایسا کیا بولتے ہیں، ایک بنا کر ہاتھوں سے اس طرح اس طرح اس طرح کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا اشارہ کیا۔ وہ ارانا بیدہ، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر قلت لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ذر، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ قال الاکثرون هم الاقلون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثر رکھنے والے کل قیامت میں کم رکھنے والے ہوں گے۔ پھر سے مال و دولت کی طرف اشارہ ہے۔ جس کے پاس بہت زیادہ ہوگا، جس کا زیادہ بھرا ہوا ہوگا، وہ کل کے روز خالی خالی رہے گا، کم والا ہوگا، کیونکہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غریب لوگ 500 سال پہلے امیروں کے مقابلے میں جلدی چلے جائیں گے۔ امیر جو ہے، جو ان کے پاس تھا اس کا حساب کتاب دیتے 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 500 سال ایکسٹرا حساب کتاب کے لیے رکیں گے۔ غریب لوگ ان سے پہلے چل جائیں، کچھ تھا ہی نہیں۔ حالانکہ غریب بھی جنتی ہے، امیر بھی جنتی ہے، تب بھی دونوں میں 500 سال کا فرق رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آج یہاں پہ زیادہ والے ہیں مال و دولت میں، وہ کل کم والے ہوں گے، مطلب نیکیاں ان کے پاس کم ہوں گی۔ الا من قال ہکذا وہکذا، سوائے اس کے جو اس طرح دے، اس طرح دے۔ یعنی اگر مالدار بننے کی خواہش ہے تو خوب بانٹنے کی خواہش بھی رکھنا چاہیے۔ ایک رات 2-3 رات گزر جائے تو سوائے قرضے کے کچھ نہ رکھے اور دیتا جائے تو وہ زیادہ ہو کر زیادہ میں رہے گا، کم والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم قال لی مکانک لا تبرح یا ابا ذر حتی ارجع۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ اے ابو ذر لا تبرح، یہاں سے مت ہٹنا جب تک کہ میں واپس نہیں آ جاتا۔ ایک جگہ ابو ذر غفاری رضی اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا۔ فانطلق حتى غاب عني، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے یہاں تک کہ میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، کسی چیز کے پیچھے چلے گئے سحر سے۔ فسمعت صوتا، میں نے ایک آواز سنی۔ فخشیت ان یکون عرض لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاردت ان اذهب، یعنی مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو جائے اور میں بھاگ کر جا کر دیکھوں۔ میرے دل میں بار بار خیال آنے لگا کہ میں جلدی سے بھاگ کر جاؤں اور دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دشمن نے تو حملہ تو نہیں کر دیا یا کچھ دوسرا کوئی بات تو نہیں ہو گئی، تو میں ڈر گیا۔ ثم
ذکرت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے صحابہ رسول کہتے ہیں کہ میرا ارادہ تو ہو رہا تھا کہ میں جاؤں، جا کر دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بات یاد آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تبرح، یہاں سے ہلنا نہیں، یہیں کھڑے رہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آنے پر فمکثت، میں وہیں پر کھڑا رہا. فقلت یا رسول اللہ، پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول سمیت صوتا، جب آپ یہاں سے چلے گئے میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو میں نے ایک آواز سنی، خشیت ان یکون ارید لک، مجھے لگا کہ آپ کے اوپر کوئی معاملہ ہو جائے گا، مجھے ڈر لگا اس بات کا کہ آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. ثم ذکرت قولک فقمت، پھر مجھے آپ کی بات یاد آ گئی تو میں یہیں کھڑا رہ گیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان سے کہا ذاک جبریل، وہ جو آئے تھے جن کے پاس میں گیا تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے. اتانی، وہ میرے پاس آئے، فاخبرنی انہ، پھر انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی، یہ خبر جبریل علیہ السلام نے مجھے دی کہ انہ من مات من امتی، اگر کوئی میری امت میں سے مرے اس حال میں لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ کوئی میری امت میں سے مرے اس حالت میں کہ اس نے شرک نہیں کیا اللہ کی ذات کے ساتھ تو ضرور جنت میں جائے گا. یعنی ایک زبردست الٹیمیٹ پروانہ سرٹیفکیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی دے رہے ہیں، اور خوشخبری جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہا ہے کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جو کوئی میری امت میں سے مرے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. صحابی رسول نے جب یہ بات سنی تو وہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول آپ کی امت میں سے ہر وہ شخص جنت میں جائے گا جس نے شرک نہ کیا ہو، جس نے شرک نہ کیا ہو. تو اللہ کے رسول بتائیے اگر اس شخص نے زنا کیا ہو یا پھر چوری کی ہو تو؟ صحابی کے سوال سے معلوم ہوا کہ زنا اور چوری یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کی شدت صحابہ کی نگاہ میں بہت زیادہ تھی. ہمارے سے نہیں کہ چلتے پھرتے چوری چپاٹی بھی کر لیتے ہیں، چلتے ہوئے تھوڑا ہنسی مذاق کے نام پہ برائیاں بھی کر لیتے ہیں، زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. صحابہ کی نگاہ میں اس کی بہت زیادہ شدت، اس کی گناہ کی شدت تھی. اس لیے تو جنت میں جانے کے لیے دونوں گناہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ تھا یہ دونوں گناہ جنت میں جانے سے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو اس لیے صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ شخص کیا ہے زانی ہو یا چور ہو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، قلت یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زانی ہو یا چور ہو تب بھی؟ تو آپ نے کہا ہاں اگر وہ زانی ہے یا چور ہے تب بھی اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ شرک ایک بہت ہی الگ گناہ ہے چوری کے مقابلے میں، زنا خوری کے مقابلے میں یا سارے گناہ کے مقابلے میں. اس لیے شرک کو اکبر الکبائر کہتے ہیں، یعنی سارے گناہوں کا سب سے بڑا گناہ. سارے گناہوں میں سر فہرست جو گناہ ہے، ٹاپ موسٹ گناہ ہے وہ شرک ہے. تو یہ جو شخص کرے گا وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا، اور جو شخص شرک کرے گا وہ جہنم میں ضرور جائے گا، اور جو شرک کیے بغیر مر جائے وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ تھی صحیح بخاری کا حدیث نمبر 6268. آئیے اسی طرح ایک اور آخری حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں.
یہ حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4901 ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رجلان فی بنی اسرائیل متواخیین، بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور یہ بالخصوص ارادتاً میں یہ حدیث لے کر آیا ہوں۔ اس حدیث کو جو رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری بھی اصلاح ہو جائے اس حدیث کی بدولت۔ مسلمانوں میں جو فرقہ پرستی ہے، مسلمانوں میں جو ایک دوسرے پر فتوے لگانا ہے، حکم لگانا ہے، فلاں چور ہے، فلاں جو ہے زانی ہے، فلاں گنہگار ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، ارے فلاں تو ایک نمبر کا ہے، جہنم میں ضرور جائے گا، فلاں تو ایسا ہے کہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ جو فتوے لگاتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر، یا ایک جماعت دوسری جماعت پر جو فتوے لگاتے ہیں، اس کے تعلق سے تو بالخصوص اس حدیث میں نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو لوگ تھے، دو اشخاص تھے بنی اسرائیل میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں دو لوگ تھے بنی اسرائیل میں، فکان احدہما یذنب، اس میں سے ایک شخص گنہگار تھا۔ یاد رکھیے یہ جتنی حدیثیں رکھ رہا ہوں گناہ کرنے کی فضیلت بھی نہیں ہے، یہ نہیں تو لوگ بولیں گے یار گناہ کر بھی رہے تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، نہیں، گناہ کرنے کے فضائل میں نہیں ہے، شرک نہ کرنے کے فضائل میں ہے۔ شرک کے مقابلے میں، شرک نہ کرنے کے مقابلے میں گناہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ ہر بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، آسانی سے معاف کر سکتا ہے، شرک کو کبھی معافی نہیں کرے گا، کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یاد رکھیے جتنی حدیثیں رکھ رہا ہوں یہ گناہ کرنے کے فضائل میں نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن شرک نہ کرنے کے فضائل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دو شخص تھے، دو اشخاص تھے، اس میں سے ایک شخص گنہگار تھا، مطلب گناہ کرتا تھا، والآخر مجتہد فی العبادہ، اور دوسرا مجتہد شخص تھا عبادت میں، جد و جہد کرنے والا، کوششیں کرنے والا۔ یہ سنن ابو داؤد کی صحیح سند والی حدیث ہے 4901۔ دوسرا والا متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، ہر وقت عبادت میں لگا، دن رات عبادت 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 عبادت، مستحد مطلب بہت زیادہ اجتہاد کرنے والا، بہت زیادہ کوشش کرنے والا، ہر وقت عبادت میں لگا، عابد، ایک گنہگار اور ایک عابد، کیا تلنا ہو سکتی سب دونوں کی؟ کیا فیصلہ ہوگا دونوں کے تعلق سے آخرت میں؟ ظاہر سی بات ہے متقی، پرہیزگار، نیکوکار، عابد جنت میں جائے گا، گنہگار جہنم میں جائے گا۔ حدیث دیکھتے ہیں آگے، آپ سے کہتے ہیں فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ، ایسا کوئی موقع نہیں آتا تھا کہ وہ عابد، صرف عابد نہیں بول رہے اس کو، مجتہد فی العبادہ، یعنی عبادت میں اجتہاد کرنے والا، بہت زیادہ عابد، ایسا کوئی وقت نہیں گزرتا تھا کہ وہ عابد کے سامنے وہ شخص گناہ کرتا تھا اور عابد اس کو بولتا تھا اکثر، یار بس کر، یار گناہ کرنا بس کر، رک جا اب۔ کوئی ایسا موقع ہی نہیں گزرتا تھا کہ وہ گناہ کرتا ہو اور عابد اس کو نہ روکتا ہو۔ بڑی حیرت انگیز حدیث ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح توفیق دے اس حدیث کو سمجھنے کی، اور اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کو 2 + 2 4 ہوتے یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یقین کے ساتھ اللہ اگر توفیق نہ دے تو 2 + 2 4 ہوتے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اور اللہ توفیق دے تو کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ ایکویشنز اور فارمولے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہدایت دے تو دل دماغ روشن ہوتے ہیں، کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا کوئی وقت ہی نہیں گزرتا تھا کہ وہ گنہگار گناہ کرے اور مستحد اس کو نہ روکے، عابد اس کو نہ روکے، ہر بار روکتا تھا کہ اکثر رک جا، بس کر یار، کتنا گناہ کرتا۔
فوجدہ یومن علی ذنب، دیکھیے الفاظ، ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک دن رنگے ہاتھوں اس نے پکڑ لیا، گناہ کر رہا تھا، اس وقت اس نے دیکھ لیا اس کو. فقال لہ اقصر، اس سے کہا ارے بس کر یار، تو کیا تنگ کر دیا، کتنا گناہ کرتا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، بس کر، رک جا. فقال خلینی وربی ابعثت علی رقیبا. ہم کو ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن ایک کسی چیز کے فضیلت میں حدیث آئی ہے اس لیے وہ رکھ رہا ہوں. اس شخص نے کہا، کیا کہا، اس گنہگار نے اس عابد سے کہا خلینی وربی، جا یار چھوڑ دے مجھے اور میرے رب کو، یہ میرا معاملہ ہے، میرے معاملے کو میرے رب کو ہی حل کرنے دے، چھوڑ دے مجھے میرے حال پر. ابعثت علی رقیبا، کیا تو مجھ پر داروغہ بنا کر بھیجا گیا ہے، کیا تو میرے پر جیلر بنا کر بھیجا گیا ہے. تیرے تو کوئی پکڑ ہی نہیں کہ ہر بار آ رہا ٹوکرا، ہر بار آ رہا ٹوکرا. اس حدیث سے ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو جا جا کے ٹوکتے رہے زبردستی. ادھک گئے ایک آدھ بار بولے چھوڑ دو، بول بول کے ٹینشن مت دو انہیں، کیونکہ ان کو بھی سمجھتا وہ کیا کر رہے ہیں. روکنا ہمارا کام ہے تاکہ کل کو اللہ کا عذاب آئے تو ہم اس سے بچ جائیں کہ اللہ ہم نے بول دیا تھا، گناہ سے ہم نے رکا دیا تھا، گناہ سے منع کیا تھا، بس اتنا ہی، تاکہ اللہ کے ہم عذر پیش کر سکیں. اتنا ہی ہے وجہ، وہاں پہ کسی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہے. خیر، بنو اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، شریعت محمدیہ سے بہت پرانا واقعہ ہے. اس نے کہا کہ چھوڑ دے مجھے میرے حال پر، مجھے میرے رب کو چھوڑ دے، جو معاملہ ہوگا میں دیکھ لوں گا، اور تو مجھ پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گا. ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے سوائے اس کے کوئی اتنا زیادہ ٹینشن دے، مگر عام طور پر عام حالات میں اس طرح نہیں کہنا چاہیے. بہرحال اس کو بہت زیادہ ہی ٹینشن آ گیا، بیچارے نے بہت زیادہ اس کا پیچھا اٹھا لیا تھا، تو اس نے کہہ دیا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ لا، اچھا خاص بات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب اس نے کہا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، مجھے میرے رب کو چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر داروغہ بنا کر بھیجا گیا ہے، یہاں تک اوکے. جب اس نے گنہگار نے گناہ بھی کر رہا، گناہ چھوڑ رہا بھی نہیں، اور جو روک رہے ان کو بھی جواب دے رہا، تو وہ عابد کو بڑا برا لگا، بہت غصہ آ گیا. تو عابد نے کیا کہا، واللہ لا یغفر اللہ لک، قسم اللہ کی، اللہ تو تجھے کبھی نہیں بخشے گا. گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ. اب روک رہے ہیں تو روکنے والوں کو ہی بولا چھوڑ دے یار، میرا اللہ کا معاملہ ہے. اب تو اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا. او لا یدخلک اللہ الجنہ، یا پھر اللہ تجھے جنت میں نہیں داخل کرے گا. دو باتیں اس عابد نے کہی. فقبض ارواحہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دونوں کی روحیں قبض کر لی گئی. دیکھیں کتنی زبردست حدیث ہے نصیحت حاصل کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا. فاجتمعا عند رب العالمین، دونوں کو اللہ کے آگے جمع کیا گیا، اللہ کے آگے کھڑا کیا گیا. فقال لہذا المجتہد، اللہ تعالیٰ نے اس مجتہد سے کہا، کیا کہا، اکنت بی عالما، کیا تو جانکار تھا، کیا تجھے غیب کا علم تھا، کس گنہگار کے تعلق سے میں کیا معاملہ کروں گا تجھے کیسے معلوم ہوا، کیا تو جانکار تھا، کیا تو علم والا تھا، کیا تجھے غیب کا علم تھا، میرا معاملہ کس بندے کے ساتھ کیا ہوگا تجھے کیسے معلوم، تو نے فتویٰ کیوں لگایا، تو نے فتویٰ کیوں لگا یہ کہہ کے کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا، تو نے یہ فتویٰ کیوں لگا کہ اللہ تجھے جنت میں نہیں داخل کرے گا. کنت بعالما، کیا تو علم والا ہے، غیب جانتا تھا، میرے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کا کے اوپر سائن کرا لیا تھا، کیسے تجھے کیسے معلوم ہوا.
او کنت علی ما فی یدی قادرا، یا پھر تیری قدرت میرے ہاتھ کی قدرت پر بھاری ہے. اکنت علی ما فی یدی قادرا، میرے ہاتھ میں جو قدرت ہے کیا اس پر تیری قدرت ہے کیا؟ کہ میں کیا کر سکتا ہوں تجھے پتا ہے کیا؟ میری طرف سے تو نے فتویٰ دے دیا کہ اللہ تجھے بخشے گا بھی نہیں اور تو جنت بھی نہیں جائے گا. میں کیا چیز کس بات کی قدرت رکھتا ہوں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ میری قدرت پر تیری قدرت چلتی ہے کیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ غصے میں ہے. میری قدرت کو تو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا. آگے اللہ کہتا ہے وقال للمذنب، پھر اس گنہگار سے اللہ مخاطب ہو کر کہے گا اذهب فادخل الجنہ برحمتی. کیا کہتا اللہ اس گنہگار سے؟ جا داخل ہو جا جنت میں میری رحمت کی وجہ سے. تیرے پاس کچھ بھی عمل نہیں ہے، عمل زیرو ہے اور گناہ بھرے ہوئے ہیں، لیکن میری رحمت کی وجہ سے تو جنت میں جا. میرے جلال کو اسے للکارا، میری قدرت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہو، کہا کہ جا اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اب میں بخش رہا ہوں تجھے. کچھ نہیں دیکھ رہا تیرے اندر بخش، لیکن توحید تھا اس کے اندر. یہ حدیث اسی وجہ سے لے کر آ رہا ہوں. عقیدہ توحید پر وہ گنہگار مرا تھا، شرک اس نے نہیں کیا تھا. تو صرف شرک نہ کرنے کی وجہ سے گناہ پر اتنے گناہ تھے زمین بھر گئے تھے. اللہ کہتا ہے میں کچھ نہیں دیکھوں گا، میری رحمت کی وجہ سے تو جنت میں جا. اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. وقال للآخر، اور دوسرے والے سے جو عابد تھا اس سے کہا گیا اذهبوا به الى النار، جا یہاں سے جہنم میں جا. کہا جا زندگی بھر عبادت کرنے کے بعد بھی شرک کیا نہیں کیا بات وہ نہیں ہے. ایسے جملے اس نے ادا کیے جو اللہ کو سخت ناپسند آئے، اللہ نے اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا. ابو ہریرہ حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تکلم بکلمۃ او بقت دنیاہ وآخرہ، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس بندے نے کچھ ایسے کلمات ادا کر دیے، کچھ ایسی باتیں اس نے کہہ دی کہ اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. دنیا کیسے برباد ہو گئی؟ دنیا میں ہر لوگ عیش و عشرت مزہ کرنے میں لگے ہوئے تھے اور ایک کونے میں عبادت کرنے میں لگا ہوا تھا. دنیا کے کوئی مزے لوٹ نہیں سکا، کر نہیں سکا. ہر وقت عبادت کہیں ٹینشن رہا، اور آخرت میں گیا بھی، مرنے کے بعد گیا بھی تو جہنم میں گیا. دنیا بھی برباد ہو گئی، دنیا میں بھی اچھے سے جی نہیں سکا، زندگی کے مزے لے نہیں سکا، اور آخرت میں جو فیصلہ ہو جہنم کا فیصلہ، آخرت بھی برباد ہوگی صرف چند کلمات کی وجہ سے. کیا معلوم ہے اس حدیث سے؟ اور صحیح بخاری کے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ کبھی کبھار بندے کی زبان سے دانستہ یا نادانستہ، یعنی جانتے ہوئے یا انجانے میں کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، کچھ ایسے کلمات اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہوتا ہے، اتنا سخت ناراض ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ڈال دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث اس حدیث کی مزید تشریح کرتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کیا کہا کہ جو کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. دو چیزیں کون سی ہے؟ ایک وہ جو دو ہونٹوں کے بیچ میں ہے یعنی کہ زبان، دوسرا وہ جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرم کا. ان دونوں کی جو حفاظت کرے گا میں اس کو اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. انسان کو ہدایت ملتی ہے تو یقین جانے زبان کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے. انسان گناہوں سے بچتا ہے تو یقین جانے زبان کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے. انسان جنوں شیطانوں کے وسوسوں سے، ان کے حملوں سے، ان کے شر سے بچتا ہے تو یقین جانے صرف زبان کی وجہ سے.
کیونکہ جنات شیاطین جب انسان پر حاوی ہونا شروع کرتے ہیں تو پہلے زبان کو ہی حرکت میں لاتے ہیں، کچھ بھی اوٹ پٹانگ زبان سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اے اللہ میں اس میں لاتا کیا، میرے ساتھی ہو رہا تھا کیا، میرے ساتھی کیوں کیا، زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ اللہ کے لعنت کا پھٹکار اس کے اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے بے قابو ہو کر. کیونکہ حدیث میں کیا ہے، دانستہ یا نادانستہ طور پر، تو بے قابو ہو کر اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے. تو زبان بڑی اہم چیز ہے، اور اس پہ سے اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی پر بھی کوئی فتوے نہ لگائے، ارے فلاں جماعت کے تو پورے کافر، ارے فلاں تو ایک نمبر کے بدعتی، ارے فلاں تو ایک نمبر کے مشرک. نہیں، کلی طور پر ایسا حکم نہیں لگا سکتے، یا کسی شخص کا ذاتی نام لے کر حکم نہیں لگا سکتے. ہاں، عمل کے اوپر آپ حکم لگا سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں فلاں کام اگر کوئی کرے تو بدعتی ہے، فلاں کام اگر کوئی کرے تو وہ مشرک ہے. لیکن کسی کا نام لے کر، ذات کا ذکر کر کے، پرسنالٹی کا ذکر کر کہنا کہ فلاں مشرک ہے، یہ ہمیں حق نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارا صرف وہ ایک جملہ جو ہماری زبان سے نکل جائے، ہو سکتا ہے ہنسی مذاق سے نکلا ہو، دانستہ یا نادانستہ نکلا ہو، ہماری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، صرف کسی پر چھوٹا سا فتویٰ لگانے کی وجہ سے. یہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے ہر گناہ کو معاف کر کے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کر سکتا ہے. مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے صحیح بخاری کی، اس حدیث کو بھی آپ کے آگے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ سیدھے رہو، سیدھے چلتے رہو، سیدھے رہو اور سیدھے چلتے رہو صراط مستقیم پر. کیوں؟ کیونکہ تم میں کا کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. حدیث کے الفاظ کیا کہا آپ نے؟ تم میں کا کوئی بھی شخص، تمہیں مراد قیامت تک کے انسان ہے، کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد میں جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے. عمل تو چاہیے لیکن عمل سب کچھ نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے. اللہ جب تک نہیں چاہتا ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اور صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سا جرأت کی، ہمت کی، پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی، آپ تو نبی بخشے بخشائے ہوئے، آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ سے کہا ہاں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے میں نبی ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، ایک سے ایک اعمال ہے میرے، تب بھی میری کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے. وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100% اللہ کی رحمت کے ہی محتاج ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی ہونے کا کوئی فائدہ ہے، نہ نبیوں کے سردار ہونے کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ایک غور کرنے کی بات، کوئی چیز فائدہ نہیں دے رہی. آپ سب کہتے ہیں ہاں میں بھی جنت میں نہیں، کیونکہ جو جنت میں نہیں جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ اس کا فیصلہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. ایسا تو ہے ہی نہیں کہ ہم بچپن میں سنتے تھے کچھ جوکس وغیرہ کہ ایک طرف جنت ایک طرف جہنم، جو ادھر اور ادھر دونوں میں نہیں جاتے تو بیچ میں پان کی ٹپری لگا کے بیٹھ جاتے، بولے ادھر سے ادھر آنے جانے والوں کے ساتھ دھندا ہو جاتا. تو بیچ میں کوئی پان ٹپری تو ہے ہی نہیں، جو جنت میں نہیں جاتا وہ جہنم میں جائے گا. بتلانا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کہتے ہیں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے. تو اللہ کی رحمت جیسا کہ یہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ اذهب فادخل الجنة برحمتی، اے گنہگار شخص جا میں نے تیرے سارے گناہ کو بخش دیا، میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا. تو ہم سب کو اللہ کی رحمت مانگنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے ایسے نہیں، ایسے ہو سکتے ہیں کہ تو انہیں دیکھ کر ہمیں جنت میں ڈال دے، تو اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر. ہم اس طرح دعا کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.